قومی اسمبلی میں تھا، ڈیالہ نہیں تھا میں، تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا وہاں ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن یہ خبر دوپہر کے بعد پہنچی ہم سب تک، اور مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں علم، لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو خان صاحب کا فیصلہ پھر آخری فیصلہ ہے۔ یہ ہے کہ دکھ ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا کیا آگے موڈیلٹیز سامنے آتی ہیں اور کیا اس پہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے کارروائی کرتی ہے۔ مروت صاحب کی سیکریفائسز بھی ہیں جماعت کے لیے، مشکل وقت میں کھڑے بھی رہے، لیکن ڈسپلن اگر کوئی ایکشن لیا گیا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور خان صاحب نے کس بنیاد پہ ان کو کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہے یا کیا وہاں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو وہ سامنے آ جائیں گی۔ ابھی میرے پاس اس کی تفصیلی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مروت صاحب کے حوالے سے کنٹروورسی ابھرتی رہتی ہے، لیکن یہ جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے اور اس میں مروت صاحب جب سٹیج پر تھے ان سے تقریر وہ نہیں کر پائے، پھر ان کے حوالے سے ان کے حق میں کوئی نعرے لگ رہے تھے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے، اس میں کوئی ڈرپشن ہوئی، تو وہ جو ویژول جو تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے یہ ایشو ٹریگر ہوا ہے۔ جی ثوابی جلسے میں تھا، تھوڑا سا ہم لوگ دیر سے پہنچے تھے کیونکہ ہمارے قافلے تھوڑے ڈیلے ہو گئے، سب کو جمع ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور پھر پہنچنے میں ظاہر ہے جب زیادہ بڑا قافلہ ہو تو وقت لگ جاتا ہے۔ جب میں پہنچا ہوں تو تقریباً ساری لیڈرشپ سوائے جنید اکبر خان صاحب کے پہنچ چکی تھی سٹیج پہ۔ جنید صاحب تھوڑا میرے بعد پہنچے کیونکہ وہ مالاکنڈ سے ہیں، میرا علاقہ ان سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے، تو اسٹیج پہ تو میری جناب مروت صاحب سے ملاقات وہاں نہ ہو سکی، رش بہت زیادہ تھا، تو میں ایک سائڈ پہ میں بھی کھڑا تھا، میں ادھر ہی تھا، مجھے بھی موقع نہیں مل سکا اسپیچ کا، لیکن ظاہر ہے وہاں لوگ بہت تھے اور وقت کم تھا تو آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ میں اسٹیج کے پوڈیم کے اگر آپ سامنے سے دیکھیں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پوڈیم کے سامنے سے رائٹ پہ میں تھا، لیفٹ سائڈ پہ مروت صاحب تھے، تو میں وہاں سے تو آبزرو نہیں کر پا رہا تھا، بعد میں پھر ویڈیوز میں نے بھی دیکھا، اس کا مشاہدہ میں نے کیا، اس کی وضاحت جناب مروت صاحب نے دی بھی تھی کہ ان کا کوئی ارادہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور اس پہ محترم سلمان راجہ صاحب نے اپنی سپیچ تھوڑی سی روکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سپیچ جاری کی۔ اب کیا ان کے لیے جو کوئی سٹیپ لیا گیا ہے کیا یہ ایک وجہ بنی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کی انفارمیشن ابھی آنی ہے کہ کیا بنیاد بنی ہے۔ لیکن اس میں علی صاحب جو ایک تو مروت صاحب کا خود اس طریقے سے ان کو پارٹی سے نکالا جانا ہے بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے ان تک جس طرح بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی رپورٹ پہنچی ہوگی اور وہ اتنی سنگین ہوگی کہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ مروت صاحب آفٹر آل ان کا ایک رول رہا ہے، وہ ایک یعنی کہ ایک جانی پہچانی وہ شخصیت ہیں، جماعت میں ان کی جو ہے وہ سپورٹ بھی ہے، لیکن یہ جو ان کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے علی صاحب وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اندرونی خلفشار ہے، جنید اکبر صاحب، عاطف خان گروپ الگ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب گروپ الگ ہے، تو یعنی یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈفرنسز۔ اس موقع پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا، اینڈ اٹ ول بیکم پارٹ آف پبلک ڈسکورس، اس سے اور زیادہ مشکلات ہوں گی پارٹی کے لیے۔ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا، میں اس سے متفق ہوں کہ فوکس جو ہے وہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن پہ ہے، کافی عرصے سے ہے، اور حالانکہ فوکس ہونا چاہیے 26 نومبر پہ، فوکس ہونا چاہیے 8 فروری کا جو احتجاج ہم نے جس مقصد کے لیے کیا، جو 9 مئی کا ہوا تھا واقعہ، فوکس ہونا چاہیے جو پچھلے سال 8 فروری کا ہمارا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا، اور خاص کر فوکس سب کا ہونا چاہیے جناب عمران خان صاحب کی اور باقی اسیران کی رہائی پہ۔ لیکن اندر کی اس طرح کی چیزوں سے وہ فوکس ہٹ جاتا ہے اور ہمارے مخالفین کو بجائے اس کے کہ وہ ڈیفینسو پہ ہوں، ہمارے اندر کی ایشوز پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں، ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں جو ہینڈلرز ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ہوتا رہے اور اس پہ بات ہو، تو یہ اس بات سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ کافی عرصے سے یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ ڈس ایگری نہیں کریں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ اکنالج بھی کر رہے ہیں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں عرض کرتا ہوں اس بات کو بھی اپریشیٹ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے
یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو سن 96 سے جب بنی ہے، خان صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں، بہت بڑے بڑے کرائسس میں آئے، 2014 کا دھرنا آیا، 17 کا 16 کا پاناما کی تحریک آئی، خان صاحب کی حکومت آئی، خان صاحب کی رجیم چینج آیا، اس کے بعد بہت چیزیں اور آئیں، 9 مئی آیا۔ ان ساری چیزوں میں پہلی بار ہے کہ جناب عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں۔ وہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ فیصلے سارے خود کرتے تھے، سارا ان کی وجہ سے ڈسپلن رہتا تھا، سارا ایک اتحاد رہتا تھا۔ لیکن یہ پھر پارٹی کی کمزوری بھی ہوئی نا، وہ جیل میں ہے تو یہ چیزیں اس لیے زیادہ جو ہے لیکن ایسا پھر یہ ایک چیز اور بھی میں کہوں گا، ایک طریقے سے یہ پارٹی کی اپنی کمزوری ہے نا، پارٹی انٹیکٹ رہی ہے۔ دیکھیں خان صاحب جیل میں رہے، خان صاحب جیل میں تھے، شاہ محمود قریشی جو ان کے بعد دوسرے بڑے لیڈر ہیں وہ جیل میں تھے، باقی سیاسی قیادت آدھی تقریباً جیل میں تھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پارٹی انٹیکٹ رہی اور قوم پارٹی کے ساتھ جڑی، لیکن چلے اور خان صاحب کے اندر ہونے کے باوجود جنہوں نے ووٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گئے۔ لیکن اب کیونکہ جس طرح آپ بھی یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ایشو ہے اور یہ بنا ہوا ہے اور اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ اکنالج کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ پھر ہونے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ جو ڈیفرنسز ہیں ان کو سیٹل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایشو کیا ہے؟ یعنی کہ اگر خان صاحب جیل میں رہے تو پھر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، پارٹی اسی طرح بڑھتی رہے گی مختلف دھڑوں میں؟ نہیں، انشاءاللہ پارٹی انٹیکٹ رہے گی، پارٹی کا ہارڈ کور ورکر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، عوام میں ووٹ بینک پہلے سے بے انتہا اللہ کے کرم سے بڑا ہے، خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد بڑا ہے۔ کچھ اس طرح کے ایشوز آئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اس میں کچھ مسئلہ یہ رہا، دیکھیں ہم تو خان صاحب کے ساتھ اٹس بین اوور اے ڈیکیڈ، ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ نزدیک ہم نے کام کیا۔ یہ نہیں تھا کہ ڈفرنسز پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، پہلے ہوتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے، اس زمانے میں اسد عمر صاحب پارٹی کے اندر بڑے اسٹالورٹ تھے، اور لیڈرشپ تھی، خٹک صاحب تھے، جو ہم یوتھ نئے نئے آئے تھے، ہم چیزوں پہ بات کرتے تھے، میں تو کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا، لیکن وہ چیزیں اندر رہتی تھیں۔ جب خان صاحب اندر گئے ہیں، نئی قیادت کچھ لوگ آئے ہیں، تو ان کو اس طرح سے وہ چونکہ خان صاحب کے نزدیک کام نہیں کیا، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ پارٹی کے اندر کے اختلافات آپ میڈیا پہ پبلک ڈسکورس میں نہیں لے کے آتے، اندر آپ بے شمار فورمز ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہینڈل کر لیا جائے گا۔ جب جنید اکبر صاحب صدر بنے خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے جماعت کی وہ اب سائڈ پہ ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کی تو وضاحت جنید صاحب زیادہ کر سکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ملک میں ہوتا ہے، رائٹسٹ ہوتے ہیں، سینٹر آف رائٹ ہوتے ہیں، لیفٹسٹ ہوتے ہیں، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، کچھ جلسہ جلوس کرتے ہیں۔ پارٹی ہے اٹس لائک اے بگ فیملی، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کی امپورٹنس ہے، ہر آدمی کی اسٹرگل ہے۔ میں صرف ایک آدمی پہ بات کروں گا، چلیں دونوں پہ کر لیتے ہیں۔ جنید صاحب تو پرانے ورکر ہیں، میرے سے بہت سینئر ہیں، خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، ان کو خان صاحب نے صدارت دی ہے، انہوں نے بھی قربانی دی ہے، جیل کاٹی ہے، سخت سردی میں مالاکنڈ کی جیل کاٹی۔ گور صاحب آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وہ ایگریسو آدمی نہیں ہے کہ وہ بہت چیخیں گے چلائیں گے، اور وہ بہت وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پارٹی کو مشکل وقت میں چلایا ہے انہوں نے۔ آخری چیز مجھے بتا دیں علی صاحب کہ جو میں مشکلات کا شروع میں ذکر کر رہا تھا، وہ مشکلات ہر طرف سے نظر آ رہی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں گورنمنٹ ایسی کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ متنازع قسم کے قوانین ہیں جو پاس کرائے جا رہے ہیں، پیکا کا لاء ہے، 26ویں ترمیم ہے، کورٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے جہاں جہاں ریلیف کا کوئی بھی ایونیو تھا وہ اب باقاعدہ طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو خط بھی لکھ رہے ہیں، آج بھی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ اب تیسرا خط بھی آنے والا ہے۔ تو جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کنٹینیوٹی نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی تسلسل نظر نہیں آ رہا، یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ ایکچولی پی ٹی آئی اب کرنا کیا چاہ رہی ہے، لڑنا چاہ رہی ہے، دوستی کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ اس کنفیوژن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گرینڈ الائنس جو بن رہی ہے، اب لیٹسٹ حکمت عملی یہ ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈائریکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے یا ڈائریکشن آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لیڈر بھی اندر ہے، عدالتوں میں بھی جنگ ہے، مذاکرات بھی شروع ہوئے، اس سے پہلے احتجاج تھا، پھر مذاکرات کی طرف گئے، پھر دوبارہ ایک احتجاج کا نیا فیز شروع ہوا ہے۔ تو ٹو اینڈ فرو ہے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اپنی سپیس کریٹ کر رہی ہے۔ اپنی سپیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ہل جل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سپیس ہماری ڈیمینش کی گئی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا، جو کیسز میں ہمارے ساتھ ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے پالیسی ہماری بڑی کلیئر ہے، ہم نے کسی بھی طریقے سے اپنی سپیس کریٹ کر کے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے اور اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔